اچھا، تو آج ہم 2024 کی ایک ایسی فلم پر بات کر رہے ہیں جس نے کافی بحث چھیڑی ہے، ہیریٹک۔ ہمارے پاس نا اس فلم کے بارے میں کافی کچھ مواد جمع ہے۔ جی جی کچھ فلمی تجزیے ہیں، ریڈٹ پر لوگوں کی گرما گرم بحثیں چل رہی ہیں، پھر ایک مذہبی تنظیم کا اپنا نقطہ نظر ہے جو کہتا ہے کہ وہی فلم میں عقائد کی نمائندگی ٹھیک نہیں ہوئی۔ اور ہاں، باکس آفس کے کچھ اعداد و شمار بھی ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگوں نے اسے کتنا پسند کیا یا دیکھا۔ بالکل، اور ان سب کو ملا کر ہمارا مقصد ہے کہ فلم کے اندر جو چھپے ہوئے خیالات ہیں اس کا وہ اختتام جس پر لوگ کافی بٹے ہوئے ہیں، پھر یہ مورمن یعنی لیٹر ڈے سینٹ عقائد، ان کو کیسے پیش کیا گیا ہے جی، اور مجموعی طور پر فلم کیسی بنی ہے، مطلب ان سب پہلوؤں کا ایک گہرائی میں جائزہ لیں۔ کہانی سننے میں تو یوں سمجھیں کہ سیدھی سادھی لگتی ہے۔ دو نوجوان مبلغ بہنیں ہیں، سسٹر بارنز اور سسٹر پیکسٹن۔ وہ ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں کیونکہ وہاں رہنے والے صاحب نے چرچ سے معلومات مانگی تھیں، لیکن اندر جاتے ہی وہ ایک جان لیوا کھیل میں پھنس جاتی ہیں۔ جی، اور ہاں، اس میں ہیو گرانٹ ایک ایسے روپ میں ہے جو شاید آپ نے پہلے نہ دیکھا ہو۔ تو پھر چلے اس گتھی کو سلجھانا شروع کرتے ہیں۔ ضرور۔ تو فلم شروع ہوتی ہے ان دو مبلغ بہنوں سے، سسٹر بارنز جس کا کردار صوفی تھیچر نے ادا کیا ہے، اور سسٹر پیکسٹن جسے کلوئے ایسٹ نے نبھایا ہے۔ جی، وہ ایک پتے پر پہنچتی ہیں جہاں مسٹر ریڈ یعنی ہیو گرانٹ ان کا منتظر ہے۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ اس نے چرچ سے رابطہ کیا تھا کہ وہ مزید جاننا چاہتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوتی ہیں دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ مسٹر ریڈ جو شروع میں بڑا مہذب، بڑا چارمنگ لگ رہا تھا، انہیں قید کر لیتا ہے اور پھر ایک عجیب و غریب نفسیاتی کھیل شروع کرتا ہے جس کا مقصد ہے ان کے ایمان کو پرکھنا۔ یہ فلم A24 کی پیشکش ہے۔ اچھا، A24 وہ تو ویسے بھی ذرا ہٹ کے فلمیں بناتے ہیں۔ بالکل، وہی اسٹوڈیو جو اکثر منفرد اور سوچنے پر مجبور کرنے والی فلمیں لاتا ہے، اور اسے لکھا اور ڈائریکٹ کیا ہے اسکاٹ بیک اور برائن ووڈز نے۔ اوہ، A Quiet Place والے؟ جی ہاں، وہی جنہوں نے وہ کامیاب فلم بنائی تھی۔ اچھا، تو مسٹر ریڈ کا کردار شروع میں تو آپ کہہ رہی ہیں دلچسپ ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ شروع میں وہ پڑھا لکھا نرم گو لگتا ہے، ان سے مذہب پر، فلسفے پر، تاریخ پر باتیں کرتا ہے۔ لیکن بہت جلد اس کی باتوں کا رخ بدل جاتا ہے اور اس کا خطرناک منصوبہ سامنے آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو ایک عالم ہوں جو مذاہب پر تحقیق کرتا ہے۔ تحقیق؟ کس قسم کی تحقیق؟ اور اس کی تحقیق کا نچوڑ یعنی اس کا مرکزی دعویٰ یہ ہے کہ ہر مذہب اپنی بنیاد میں صرف اور صرف کنٹرول حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اوہ، مطلب طاقت کا کھیل؟ بالکل، وہ کہتا ہے کہ یہ سب طاقت اور لوگوں کو قابو میں رکھنے کا کھیل ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ کئی مثالیں دیتا ہے۔ ایک دلچسپ مثال جو ذرائع میں بھی زیر بحث آئی، وہ مشہور بورڈ گیم اجارہ داری یعنی مونوپلی ہے۔ مونوپلی؟ اس کا مذہب سے کیا تعلق؟ وہ بتاتا ہے کہ یہ گیم دراصل دی لینڈ لارڈز گیم نامی ایک پرانے زیادہ سماجی انصاف پر مبنی کھیل کی بگڑی ہوئی شکل ہے، جسے بعد میں منافع کمانے کے لیے بدل دیا گیا۔ اچھا۔ اور پھر وہ اسی منطق کو مذاہب پر لاگو کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جیسے مونوپلی نے پرانے کھیل کو ہڑپ لیا، ویسے ہی مذاہب ایک دوسرے کے نظریات چراتے اور انہیں اپنے کنٹرول کے نظام میں ڈھالتے رہے ہیں۔ یعنی یہودیت سے عیسائیت، پھر اسلام اور آخر میں مومنزم۔ جی، جس کی نمائندگی یہ مبلغ بہنیں کر رہی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے اور فلم اسی کے گرد گھومتی ہے۔ واہ، یہ تو کافی گہری بات کرنے کی کوشش ہے۔ بالکل، اور اس کنٹرول کے نظریے کو وہ عملی جامہ بھی پہناتا ہے۔ وہ ان بہنوں کو دو دروازوں کا انتخاب دیتا ہے۔ ایک پر لکھا ہے عقیدہ، بلیف؟ دوسرے پر بے اعتقادی۔ ڈس بلیف؟ وہ کہتا ہے کہ ایک دروازہ آزادی کی طرف جاتا ہے۔ لیکن مجھے شک ہے کہ اتنا سیدھا ہوگا۔ آپ کا شک بالکل صحیح ہے۔ یہاں آتا ہے اصل موڑ۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ دونوں دروازے ایک ہی خوفناک تہہ خانے میں کھلتے ہیں۔ او خدایا، مطلب انتخاب صرف دکھاوا تھا؟ بالکل، یہ انتخاب، یہ آزادی محض ایک دھوکہ تھی۔ یہ مسٹر ریڈ کے اس خیال کو پکا کرتا ہے کہ انتخاب صرف ایک وہم ہے جو طاقتور لوگ کمزوروں کو دیتے ہیں تاکہ وہ خود کو آزاد محسوس کریں، جبکہ اصل میں وہ قابو میں ہی ہوتے ہیں۔ یہ تو کافی پریشان کن خیال ہے نا؟
بہت زیادہ۔ ایک اور چھوٹی سی لیکن دلچسپ بات جو مسٹر ریڈ کے کردار کے بارے میں ایک ذریعے نے اٹھائی ہے، وہ اس کا ایک کال غلط منسوب کرنا ہے۔ اچھا، کون سا کال؟ وہ کہتا ہے بڑی طاقت کے ساتھ بڑی ذمہ داری آتی ہے، اور اسے والٹیر، مشہور فرانسیسی فلسفی سے جوڑتا ہے۔ لیکن یہ تو اسپائڈر مین کا ہے۔ بالکل، اور سسٹر پیکسٹن فوراً ٹوکتی ہے کہ نہیں، یہ تو اسپائڈر مین کا مشہور جملہ ہے۔ تو مسٹر ریڈ اتنا بھی عالم نہیں نکلا؟ یہی بات ہے، یہ چھوٹی سی غلطی مسٹر ریڈ کے علمیت پر سوالیہ نشان لگاتی ہے۔ کیا وہ واقعی اتنا گہرا عالم ہے جتنا وہ ظاہر کرتا ہے، یا صرف سنی سنائی ادھر ادھر سے اکٹھی کی گئی باتوں سے اپنا رعب جمانے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ بھی ایک پہلو ہے۔ اچھا، تو فلم کا بڑا حصہ پھر اس بات پر ہوگا کہ یہ دونوں لڑکیاں اس صورتحال سے کیسے نمٹتی ہیں؟ جی بالکل، ان کا ایمان، ان کی ہمت، ان کا آپس کا رشتہ، سب کچھ آزمائش میں ہے۔ سسٹر بارنس، جو تھوڑی زیادہ تجربہ کار لگتی ہے، وہ شروع میں مسٹر ریڈ کے ساتھ یوں سمجھیں کہ نظریاتی اور ذہنی جنگ لڑنے کی کوشش کرتی ہے، یعنی اس کے دلائل کا جواب دینے کی کوشش کرتی ہے۔ ہاں کچھ اسی طرح۔ اور دوسری سسٹر پیکسٹن؟ جبکہ سسٹر پیکسٹن، جو شاید نئی مبلغ ہے، اس کا پہلا رد عمل تو خوف اور وہاں سے بھاگ نکلنے کی کوشش ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اور حالات مزید خراب ہوتے ہیں، وہ بھی ہمت پکڑتی ہے اور مسٹر ریڈ کے کنٹرول کو چیلنج کرنے لگتی ہے۔ ان کے کرداروں کا یہ ارتقاء، ان کا دباؤ میں اپنے عقیدے سے جڑے رہنا یا اس پر سوال اٹھانا، فلم کے مرکزی حصوں میں سے ہے۔ اور اس دوران مسٹر ریڈ کیا کرتا ہے؟ وہ ان کے عقائد پر حملے کرتا رہتا ہوگا؟ مسلسل وہ تاریخ اور مذہبی متون سے مثالیں نکال کر لاتا ہے۔ مثلاً وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی اور قدیم مصری دیستہ ہورس جیسی شخصیات کے درمیان مماثلتیں دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دلیل تو کافی پرانی اور متنازعہ ہے۔ جی ہاں، اور ایک ذریعہ اسکرپچر سینٹرل، جس کا ہم نے ذکر کیا تھا، جو مورمن تاریخ اور عقائد کا تجزیہ کرتے ہیں، وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ مسٹر ریڈ کے یہ دلائل اکثر بہت سطحی اور پرانے ہیں۔ اچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ دلائل ہیں جو انٹرنیٹ پر عام مل جاتے ہیں، لیکن علمی طور پر کمزور سمجھے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ مبینہ مماثلتیں، جیسے 25 دسمبر کی تاریخ پیدائش، وہ کہتے ہیں کہ تاریخی طور پر نہ تو ہورس کے لیے ثابت ہیں اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ بڑے پیمانے پر تسلیم شدہ ہے۔ تو مطلب مسٹر ریڈ بس سنی سنائی باتیں دہرا رہا ہے۔ ذریعہ تو یہی کہتا ہے کہ وہ ان دلائل کو سیاق و سباق سے ہٹ کر اپنے نظریے کو تقویت دینے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ وہ مورمن چرچ کی تاریخ کے حوالے سے بھی کچھ کہتا ہے؟ جی، وہ ایک زیادہ حساس پہلو کو بھی چھیڑتا ہے، کثرت ازدواج یعنی پولیگیمی، ایک سے زیادہ شادیاں، جو چرچ کی ابتدائی تاریخ کا ایک متنازع باب رہا ہے۔ میں نے سنا اس بارے میں۔ وہ خاص طور پر فینی الجر نامی ایک خاتون کا ذکر کرتا ہے جن کے چرچ کے بانی جوزف اسمتھ کے ساتھ تعلقات پر بہت بحث ہوئی ہے۔ مسٹر ریڈ اسے جوزف اسمتھ کی نیت پر شک کرنے اور یہ دکھانے کے لیے استعمال کرتا ہے کہ بانی بھی مبینہ طور پر اپنے فائدے کے لیے مذہب کو استعمال کر رہے تھے۔ یہ تو کافی سنگین الزام ہے۔ بالکل، اور یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم صرف ان دلائل اور جوابی دلائل کا ذکر کر رہے ہیں جو ہمارے ذرائع میں موجود ہیں۔ ہمارا مقصد کسی بھی نقطۂ نظر کی تائید یا تردید کرنا نہیں، بلکہ یہ دکھانا ہے کہ فلم کن موضوعات کو کس طرح پیش کرتی ہے۔ صحیح، غیر جانبداری اہم ہے۔ جی، وہ ذرائع جو مورمن نقطۂ نظر پیش کرتے ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں کہ کثرت ازدواج کی تاریخ پیچیدہ ہے، لیکن وہ مسٹر ریڈ کی پیش کردہ تصویر کو یک طرفہ اور منفی قرار دیتے ہیں اور اس کے جواب میں اپنے تاریخی دلائل بھی پیش کرتے ہیں۔ اچھا، فلم میں کوئی اور دلچسپ یا متنازعہ منظر؟ فلم میں ایک جگہ مسٹر ریڈ ایک طرح کا جعلی معجزہ بھی دکھاتا ہے۔ جعلی معجزہ؟ وہ کیسے؟ وہ ایک عورت کو زہریلی پائی کھلا کر بظاہر مار دیتا ہے اور پھر اسے ایک خفیہ ٹریپ ڈور کے ذریعے دوبارہ زندہ ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ اس کی طرف سے مذہب کی طاقت اور دھوکہ دہی پر ایک طنز ہے۔ یہ تو بہت ہی عجیب ہے۔ اس کے بالکل برعکس فلم کے آخر میں ایک انتہائی ڈرامائی لمحہ آتا ہے، جب سسٹر بارنس شدید زخمی ہونے کے باوجود بظاہر مرنے کے بعد مرنے کے بعد؟ ہاں، بظاہر وہ دوبارہ اٹھ کھڑی ہوتی ہے تاکہ سسٹر پیکسٹن کو بچا سکے اور اپنی جان قربان کر دیتی ہے۔ تو کیا یہ اصلی معجزہ تھا؟ یہاں فلم ایک بڑا سوال چھوڑ جاتی ہے،
کیا یہ واقعی کوئی معجزہ تھا؟ کیا یہ خدائی مداخلت تھی یا یہ صرف انسانی قوت ارادہ، ایڈرینلن رش اور شدید حالات میں زندہ رہنے کی جبلت کا نتیجہ تھا؟ فلم جان بوجھ کر اسے مبہم رکھتی ہے۔ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے، اور یہی ابہام ہمیں فلم کے اختتام تک لے جاتا ہے، جو آپ نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ زیر بحث ہے۔ جی بالکل۔ سسٹر پیکسٹن زخمی اور صدمے کی حالت میں گھر سے بھاگ کر برفیلے جنگل میں گر جاتی ہے، اور پھر ایک تتلی آتی ہے۔ تتلی برف میں؟ ہاں، ایک تتلی آتی ہے، اس کی انگلی پر بیٹھتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیا تھا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی کیا تشریحات ہو سکتی ہیں؟ کئی سامنے آئی ہیں۔ ایک خیال یہ ہے کہ یہ سسٹر پیکسٹن کی اپنی خواہش کی تکمیل ہے۔ فلم کے شروع میں اس نے کہا تھا کہ مرنے کے بعد وہ تتلی بن کر اپنے پیاروں کو تسلی دینا چاہے گی۔ تو کیا یہ اس کی امید کی علامت ہے؟ یا شاید وہ بے ہوش ہو رہی تھی اور یہ صرف ایک خواب یا وہم تھا؟ یہ بھی ممکن ہے۔ یا شاید یہ سسٹر بارنس کی روح ہے جو اسے تسلی دینے آئی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے خاص طور پر ریڈٹ وغیرہ پر اس منظر کی حقیقت پسندی پر سوال اٹھایا ہے۔ ہاں، میرا بھی یہی سوال تھا کہ برف باری میں تتلی؟ بالکل، باہر برف پڑ رہی ہے، سخت سردی ہے۔ ایسے موسم میں تتلی کا زندہ رہنا اور اڑنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو کیا یہ جان بوجھ کر غیر فطری رکھا گیا ہے؟ تاکہ یہ عقیدے کی نوعیت پر سوال اٹھائے کہ کیا ایمان وہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں یا وہ جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں؟ شاید یہی بات ہے۔ یہ ابہام فلم کی جان ہے، اور یہ صرف تتلی تک محدود نہیں، پورے گھر میں اور بھی علامتیں بکھری ہوئی ہیں۔ جیسے؟ مثلاً ہر طرف ٹائمرز اور گھڑیوں کی ٹک ٹک۔ کیا یہ مسٹر ریڈ کے کنٹرول کی علامت ہے یا زندگی کے گزرتے وقت کی؟ اسی طرح گھر کی حالت، ٹپکتی ہوئی چھت، دیواروں پر پھیلتی سیلن اور کمرے جو بتدریج زیادہ ابتر ہوتے جا رہے ہیں، کیا یہ مسٹر ریڈ کے نظریات کے کھوکھلے پن کو دکھاتا ہے، یا کچھ تجزیہ نگاروں نے اسے دانتے کی انفرنو یعنی جہنم کے طبقات سے بھی تشبیہ دی ہے؟ اچھا، دانتے کے انفرنو، واہ، مطلب ہر سطح پچھلی سے زیادہ تکلیف دہ؟ جی، کچھ ایسی ہی تشریح کی گئی ہے۔ تو یہ واضح ہے کہ فلم صرف ایک ڈراونی فلم نہیں بلکہ ایک نفسیاتی تھرلر ہے۔ بالکل، یہ کرداروں اور ناظرین کے ذہنوں سے کھیلتی ہے۔ یہ وقت، معلومات اور حقیقت کے تاثر کے ساتھ کھیلتی ہے۔ ان فلموں کی طرح جنہیں بار بار دیکھنا پڑتا ہے۔ ہاں، جیسے میمنٹو یا دی سکستھ سینس، جنہیں آپ بار بار دیکھ کر نہیں پڑھتے اور اشارے دریافت کر سکتے ہیں۔ فلم جس طرح مسٹر ریڈ ان مبلغ بہنوں کے ساتھ ذہنی کھیل کھیلتا ہے، ایک طرح سے وہ ناظرین کے ساتھ بھی کھیلتی ہے۔ ہمیں بھی آخر تک پوری طرح یقین نہیں ہوتا کہ کیا سچ ہے، کیا وہم ہے، اور کس پر اعتبار کیا جائے۔ اب آتے ہیں اس سوال پر جو خاص طور پر کچھ ذرائع نے اٹھایا ہے۔ فلم نے مورمن عقائد اور ثقافت کی کتنی صحیح عکاسی کی ہے؟ آپ نے اسکرپچر سینٹرل کا ذکر کیا تھا، ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کے مطابق کچھ چیزیں تو بالکل ٹھیک دکھائی گئی ہیں، جیسے مبلغ بہنوں کا مخصوص لباس، ان کے نام کے بیج، اور ایک مذاق جو وہ آپس میں کرتی ہیں، چوز دا رائٹ کے بارے میں، جو مورمن ثقافت میں ایک مشہور نغمہ اور اصول ہے۔ اچھا، تو کچھ تفصیلات درست ہیں؟ جی، یہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات حقیقت کے قریب ہیں، لیکن اسی ذریعے کا کہنا ہے کہ بہت سی دوسری چیزیں یا تو سراسر غلط ہیں یا انہیں بہت گمراہ کن انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر فلم کے شروع میں دونوں بہنوں کے درمیان ایک انتہائی نامناسب جنسی نوعیت کی گفتگو دکھائی گئی ہے۔ ذریعے کا کہنا ہے کہ حقیقی زندگی میں مبلغ بہنوں کے درمیان ایسی بات چیت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح مرنے کے بعد تتلی بننے کا عقیدہ یہ مورمن تعلیمات کا حصہ نہیں۔ اچھا، اور کیا؟ مزید گہرائی میں جائیں تو کثرت ازدواج پر بحث میں پیش کی گئی کچھ تفصیلات، صحت کے اصول جسے ورڈ آف وزڈم کہتے ہیں۔ ورڈ آف وزڈم یہ کیا ہے؟ یہ مورمن چرچ کا صحت اور طرز زندگی کا ضابطہ ہے۔ فلم میں اس کی تشریح مثلاً سوڈا پینے پر اعتراض نہ کرنا درست تھا، لیکن کیفین کا معاملہ زیادہ پیچیدہ ہے جیسا فلم میں دکھایا گیا۔ پھر مانے حمل کے استعمال پر سسٹر پیکسٹن کا تبصرہ کہ چرچ اس پر شرمندگی دلاتا ہے، اور دعا کی تاثیر پر سائنسی تحقیق کا حوالہ دینا، ذریعے کے مطابق یہ سب نکات یا تو غلط ہیں یا انہیں توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے۔ یہ تو کافی ساری غلطیاں لگ رہی ہیں۔ ایک دلچسپ بات یہ بھی سامنے آئی کہ فلم میں مرکزی کردار ادا کرنے والی دونوں اداکارائیں سوفی تھیچر اور کلوئی ایسٹن ماضی میں خود مورمن چرچ کی رکن رہ چکی ہیں۔ اچھا،
واقعی؟ جی، اس سے شاید ان کی اداکاری میں حقیقت پسندی کا عنصر آیا ہو، لیکن یہ فلم میں پیش کی گئی غلطیوں کو کم نہیں کرتا، بقول اس ذریعے کے۔ تو اسکرپچر سینٹرل کا مجموعی نتیجہ کیا ہے؟ ان کا نتیجہ یہ ہے کہ فلم ایک دلچسپ اور اچھی طرح سے بنائی گئی نفسیاتی تھرلر تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ مذہب، خاص طور پر مورمنزم کے خلاف پرانے اور کمزور دلائل استعمال کرتی ہے اور اس مذہبی اقلیت کی نمائندگی دیانتداری سے نہیں کرتی۔ مطلب وہ اسے ایک ضائع شدہ موقع سمجھتے ہیں؟ جی، وہ اسے ایک موقع ضائع کرنے کے مترادف سمجھتے ہیں جہاں عقیدے کی گہرائی کو زیادہ سنجیدگی سے دکھایا جا سکتا تھا۔ لیکن کیا سبھی ایسا سوچتے ہیں؟ فلمی ناقدین کا کیا خیال ہے؟ نہیں، سکے کا دوسرا رخ بھی ہے۔ مشہور فلمی نقاد راجر ایبٹ کی ویب سائٹ پر جو جائزہ شائع ہوا، اس میں فلم کی بہت تعریف کی گئی ہے۔ اچھا، کس پہلو کی؟ خاص طور پر ہیو گرانٹ کی اداکاری کو سراہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے روایتی رومانوی کرداروں سے ہٹ کر کتنی کامیابی سے ایک خطرناک اور پرکشش ویلن کا کردار نبھایا ہے۔ جی ہاں، یہ تو ہے کہ ہیو گرانٹ اس کردار میں بالکل مختلف لگے۔ اور فلم کی سینیمیٹوگرافی کے بارے میں کچھ کہا گیا؟ جی، اسی جائزے میں فلم کی سینیمیٹوگرافی کی بھی تعریف ہے جو چھنگ ہونگ چنگ نے کی ہے۔ او واو، چھنگ ہونگ چنگ، اولڈ بوائے اور دی ہینڈ میڈن والے۔ جی بالکل وہی۔ جائزے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے کیمرے کے استعمال، روشنی اور سائے کے کھیل سے گھر کے اندر گھٹن، تناؤ اور کلاسٹروفوبیا کا احساس کامیابی سے پیدا کیا ہے، جو فلم کے نفسیاتی اثر کو بہت بڑھاتا ہے۔ تو مطلب فلم پر رائے کافی منقسم ہے۔ ایک طرف فنی اور تکنیکی مہارت کی تعریف ہے، خاص طور پر اداکاری اور ماحول بنانے کی، اور دوسری طرف مواد، دلائل کی کمزوری اور نمائندگی پر شدید تنقید ہے۔ بالکل۔ اور اس سب کے درمیان فلم نے باکس آفس پر بھی کامیابی حاصل کی، دنیا بھر میں تقریباً $58 ملین کمائے۔ اچھا خاصا بزنس کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس قسم کے پیچیدہ، نفسیاتی اور متنازع موضوعات میں ناظرین کی دلچسپی تو ہے، چاہے وہ بحث کو ہی کیوں نہ جنم دیں۔ جی بالکل۔ تو آخر میں ہم ہیریٹک کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ یقینی طور پر ایک ایسی فلم ہے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ ایک پراسرار، کبھی کبھی پریشان کن لیکن گرفت میں رکھنے والی نفسیاتی تھرلر ہے۔ صحیح۔ یہ ایمان، کنٹرول، حقیقت کیا ہے اور مذہب ان سب میں کیا کردار ادا کرتا ہے جیسے بڑے سوالات اٹھاتی ہے۔ شاید اس کا مقصد کسی خاص مذہب پر تبصرہ کرنے سے زیادہ ان مذہبی عناصر کو ایک کہانی کہنے اور بڑے عالمگیر انسانی سوالات کو چھیڑنے کے لیے ایک کینوس کے طور پر استعمال کرنا تھا، ہے نا؟ ہو سکتا ہے۔ اور شاید ایک آخری سوچ جس پر غور کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے، فلم صرف یہ نہیں پوچھتی کہ ہم کیا مانتے ہیں۔ بلکہ یہ سوال زیادہ اہم ہے کہ ہم کیسے مانتے ہیں۔ کیا ہمارا یقین صرف ان کہانیوں پر مبنی ہے جو ہمیں سنائی گئی ہیں؟ کیا یہ ہمارے ذاتی، حقیقی تجربے سے نکلا ہے؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا یقین بھی کسی نہ کسی قسم کی ہیرا پھیری، کسی کے کنٹرول کرنے کی کوشش یا محض حالات کے دباؤ کا نتیجہ ہو؟ بالکل۔ اور کہانی سنانے کا عمل خود، چاہے وہ صدیوں پرانی مذہبی روایات ہوں یا 2024 کی ایک فلم جیسے ہیریٹک، یہ ہمارے یقین اور حقیقت کے تصور کو کیسے بناتا اور بگاڑتا ہے؟ یہ وہ گہرے سوالات ہیں جن کے ساتھ یہ فلم ہمیں چھوڑ جاتی ہے۔ صحیح کہا۔ تو ناظرین اور سامعین کے لیے یقیناً سوچنے کو بہت کچھ ہے۔